سورۃ توبہ کے 12ویں رکوع اور 10ویں پارے کے 18ویں رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، اور آئے المعذرون بہانے بنانے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، یعنی دیہاتی جو منافقین تھے، بہانے بنانے والے تھے، وہ آئے آپ کے دربار میں، لیؤذن لہم، تاکہ انہیں رخصت دی جائے اور وہ غزوہ تبوک میں نہ جائیں۔ تو غزوہ تبوک سے پہلے وہ آپ کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے آئے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور گھر پر بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے کس کے دربار میں جھوٹ بولا تھا؟ رسول اللہ کے دربار میں۔ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے جھوٹ بولا، اور قرآن نے بیان کیا کذبوا اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ تو حضور کی توہین اللہ کی توہین ہے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان میں سے جو کافر ہیں ان قریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو جو مجبوری کی وجہ سے آئے تھے رخصت لینے کے لیے، وہ بڑے پریشان ہوئے، تو اس پر انہیں تسلی دی گئی، لیس علی الضعفاء، ضعفاء یہ ضعیف کی جمع ہے، اس کے معنی ہے کمزور، جیسے بوڑھے یا جوان ہو لیکن اتنی کمزوری ہو کہ وہ جہاد کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کوئی حرج نہیں، ولا علی المرضى، مرضى یہ مریض کی جمع ہے، اور مریضوں پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور وہ لوگ کہ جنہیں میدان جہاد میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں، یعنی سواریاں نہیں، اسلحہ نہیں، اور جنہیں اجازت نہیں دی گئی، ان پر بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ جہاد میں نہ آئے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، یعنی وہ پیچھے بغاوت نہ کریں، دشمنی نہ کریں، منافقت نہ کریں، اور مجبوری کی وجہ سے نہ آئے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی راستہ نہیں، یعنی ان کی گرفت نہیں کی جائے گی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تاکہ آپ انہیں سواریاں دیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو محبوب آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں پیدل آنے کی اجازت دیجیے، تو آپ نے فرمایا سفر بہت طویل ہے، پیدل آنے کی اجازت نہیں۔ اب ان کے دل میں جو سچی تڑپ تھی اسے دیکھیں، تولوا، وہ واپس پلٹے، جہاد میں نہ جا سکے، وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہیں، وہ رو رہے ہیں، حزناً، غم کی وجہ سے۔ کس بات کا غم ہے؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، اس بات پر غم ہے کہ وہ کوئی مال نہیں پاتے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور جہاد کریں۔ جب تڑپ سچی ہو، نیت صاف ہو،
تو اللہ تبارک و تعالی آسانی فرماتا ہے۔ تو یہ جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن نہ جا سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں ان کی یہ فضیلت بیان کی کہ ہر جگہ پر ثواب میں وہ ہمارے ساتھ شریک تھے۔ انما السبیل علی الذین، پکڑ تو ان لوگوں ہی کی ہوگی، یستأذنونک وہم اغنیاء، کہ وہ مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، باوجود طاقت کے وہ جہاد نہیں کرتے، ان کی پکڑ ہوگی۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں لیکن عورت بننے کا انہیں شوق ہو گیا۔ جیسے ہمارے عرف میں کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بزدل ہو تو اسے کہتے ہیں آپ جو ہے چوڑیاں پہن لیں، یا کہتے ہیں آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی طرح بزدلی کیوں دکھا رہے ہو؟ تو عورت کمزور ہے، اس پر جہاد فرض نہیں، تم پر تو جہاد فرض ہے، لیکن تم اپنے گھروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر کیسے راضی ہوئے؟ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جب کسی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر برائی اسے برائی محسوس نہیں ہوتی۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے نہیں ہیں۔